ایک مرتبہ ایک شیطان اور ایک فرشتے کے درمیان مکالمہ ہوا۔ مکالمہ یہ ہوا کہ فرشتے نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے شیطان سے کہا کہ دیکھ، تو یہ کہتا تھا کہ میں ان سارے آدم کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا، اور دیکھو یہ ایک ایوب علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے پرہیزگار بنتے ہیں۔ ایک طرف ان کو عبادت میں ایک اونچا مقام حاصل ہے، اور دوسری طرف ان کی دنیاوی زندگی بھی بڑی شاندار ہے، اور دنیا کا اتنا مال و دولت ان کے پاس ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے تعلق میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اتنے یہ خوشحال ہے۔ ورنہ عام طور سے اے شیطان، جب تو لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ تو اس کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو بھٹکا دیتا ہے، لیکن دیکھ یہ بندے بیٹھے ہیں اللہ کے کہ جو اتنی دولت کے باوجود اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کے تعلق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو شیطان نے کہا، ایک طرح سے شیخی بگار کر کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ بہت پرہیزگار اور متقی آدمی ہیں، میں ذرا سا ان کے اوپر ایک سایہ ڈال دوں تو دیکھنا ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کہاں جاتی ہے۔ اور اب تو یہ اللہ میاں کے بہت بڑے بندے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط نظر آتا ہے۔ میں ذرا سا اگر ان کے اوپر ایک اپنا سایہ ڈالوں تو تم دیکھنا کہ یہ اللہ سے کیسے غافل ہو جائیں گے۔ بلکہ وہ صحیفے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کہا شیطان نے کہ یہ جب میں ان کے اوپر ایک سایہ ڈالوں گا، ان کو جا کر چھوؤں گا، اس نے بھی الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ اس کو جا کر جب چھوؤں گا تو یہ اللہ میاں کا کیا کہتے ہیں، یہ تکفیر کرتے ہیں، یہ اللہ میاں کو بالکل بھول کر اللہ میاں کی تکفیر کریں گے۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس حالت میں بھی اپنے پروردگار سے جدا ہوں۔ تو وہ شیطان آیا اور اس نے اپنے کرتب دکھایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری میں بعد میں مبتلا ہوئے، وہ یہ کہ وہاں جس علاقے میں یہ رہتے تھے تو وہیں قریب میں ایک کافروں کی حکومت تھی، سبا، ملک سبا تھا۔ تو سبائی لوگ، سبا کے رہنے والے، وہ اچانک حملہ آور ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے بستی پر، اور ان کے جتنے جانور تھے، جتنے مویشی تھے، وہ سب اٹھا کے لے گئے، اور دوسری طرف ان کی جو اولاد تھی، وہ اولاد جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ بڑی خوشحال تھی، ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرتے تھے، بڑے مزے کیا کرتے تھے، تو ان کے اوپر آ کر ایک آندھی زور کی آئی، اور اس آندھی کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی تنے تنہا رہے۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ سب میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، میری اولاد بھی چلی گئی، اور میرا سارا ساز و سامان اور مال منال سب رخصت ہو گیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس مصیبت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق وہی برقرار رہا جو پہلے تھا۔ تو
اس موقع پر فرشتے نے اس شیطان سے کہا کہ دیکھو تم نے جا کر ان کی اولاد کو بھی ختم کر دیا، ان کا مال بھی سارا لوٹ لیا گیا، پھر بھی دیکھو یہ کس طرح صبر کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تم یہ کہتے تھے کہ یہ جب ان کے اوپر میں اپنا سایہ ڈالوں گا تو یہ دیکھنا کہ اللہ میاں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا برقرار رہتا ہے۔ تو دیکھو اس میں اتنی مصیبت پیش آنے کے باوجود سارا مال بنال لٹ گیا، ساری اولاد ختم ہو گئی، مگر یہ شخص اب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکے ہوئے۔ تو شیطان نے کہا کہ ابھی تو میرا آدھا ہاتھ پڑا ہے، اور جب میں پورا ڈالوں گا تو پھر دیکھنا ان کا کیا حال ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ان کے اوپر بیماری آ گئی۔ بیماری کیا تھی اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، نہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ آیا ہے۔ البتہ وہی جو میں صحیفہ کہہ رہا ہوں، ایوب علیہ السلام کا صحیفہ جو بائبل کے اندر بھی موجود ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ کچھ جلدی بیماریاں ہو گئی تھیں، کچھ جلد کی تھوڑے پھنسی نکل آئی تھی، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے ردے جمائے ہیں کہ بھئی ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ گھن کرنے لگے تھے، اور ان کے جو خاص اولاد تھی وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگی تھی، اور کہیں جا کے کوڑے پر ڈال دیا تھا۔ یہ سب واہیات فضول روایتیں ہیں، ان کا کوئی تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھیجتے ہیں تو ان کو ایسی بیماریوں سے اور ایسی حالتوں سے محفوظ رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہوں۔ لہذا یہ سب روایتیں فضول ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ بیماری تھی بے شک، اور لمبی بیماری تھی جب یہ صورتحال پیش آئی۔ تو جب ایک طرف تو بیماری آ گئی، اور بیماری بھی ایسی جو تکلیف دہ بیماری تھی، مال منال ضائع ہو گیا، اولاد ہلاک ہو گئی، خود اپنے اوپر ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جو بے چین کرنے والی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی فرق نہ ہے۔